اس دعوے میں سچے ہو کہ خلیفہ ہمیں ہونا چاہیے، تو اس نے پہلا وار کیا، کامیاب ہو گیا ہے۔ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اپنی اولاد کو سمجھا کے رکھنا۔ میں اللہ سکھانے والا ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ سکھا رہا ہے۔ پل بھر میں رب کائنات نے کہا کہ سجدہ عبادت اللہ کے لیے ہے، سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، ہزاروں سال کی باتیں تھیں، استاد تھا ملائکہ کا، بڑی عزت والا تھا، مگر ایک حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھا، خون بہائے گا، لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، قتل و غارت ہوگا، لوگوں کے گلے کٹیں گے۔ اللہ پاک نے ملائکہ کے ذہنوں پر حضرت آدم کی جو علمی برتری ہے وہ ثابت کر کے رکھ دی۔ انسانیت کے اس زمین پر بھیجے جانے والے جو نقش اول حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کے ذکر مسعود سے ہم اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان ہیں، سب انسانوں کے باپ ہیں۔ آپ کو ابو البشر، بشریت کا باپ اور والد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان بخشی کہ آپ کے وجود کو اپنے دست اقدس سے بنایا۔ خلقتہ بیدیّ، میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ پھر اللہ پاک نے اپنی طرف سے خاص روح ان کے اندر پھونکی، کائنات کی تمام چیزوں کے نام، ان کی صفات، ان کی حکمتوں کا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت کا اقرار اور اعتراف کروا کے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، سجدہ کروایا ان سے آدم علیہ السلام کو۔ بہت تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہوا، اور میں آپ کے سامنے جو آیات رکھوں گا وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 اور اس سے آگے کی آیات ہیں، جن میں تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ابتدا ہے اور تخلیق ہے اس کا ذکر ہے۔ ایک نقطہ پہلے عرض کر کے آگے چلوں گا، کیا آدم علیہ السلام سے پہلے بھی مخلوقات تھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں تھیں۔ ان میں سے دو کا ذکر تو واضح طور پر قرآن میں موجود ہے۔ ایک تو خود ملائکہ، اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو یعنی کہ زمین پر خلیفہ جو بنانے جا رہا تھا، اس کا ذکر اللہ تعالی ملائکہ سے ہی تو کر رہا تھا، وہ مخلوق موجود تھی وہاں پر، اور وہ یہ عرض کر رہے تھے آگے سے ہمارے ہوتے ہوئے پھر کیا ضرورت ہے کسی کی۔ اور ان کے علاوہ ملائکہ کے علاوہ جنات کی جو مخلوق ہے وہ بھی ہزارہ سال پہلے سے موجود تھی۔ یہ ہزارہ سال ایک اندازہ اس کی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیا، ورنہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنا پہلے سے موجود تھی۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک خشک گارے کی ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنوں کو انسانوں سے پہلے شعلے والی آگ سے پیدا فرمایا۔ یعنی یہاں واضح کر دیا کہ انسانوں سے پہلے ہم نے پیدا فرمایا۔ انسان کو جو اوریجن پیدا کیا جا رہا ہے وہ مٹی سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ پہلے انسان کا جو وجود بنایا گیا اس میں زمین سے مٹی منگوائی گئی، آگے اس مٹی پر جو پروسیس ہوا، جو مرحلے گزرے، ان کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، مگر یہاں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، مگر ان کے بعد ان کی آنے والی جو اولادیں ہیں وہ مٹی کی ڈھیری تو نہیں ہے نا، آگے پھر ان کا وجود ایک بایولوجیکل حیاتیاتی ارتقاء ہے، وہ پھر نطفے سے آگے چلے۔ تو جنات کا بھی پہلا فرد آگ کے شعلے سے، بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا، مگر باقی جو جنات ہیں آگے اس کی اولادیں ضروری نہیں وہ بھی آگ کا شعلہ ہی ہوں، ان کی بھی اور ہی ڈھنگ اور رنگ انہوں نے اختیار کیا۔ ان کا جس طرح ہمارا اصل اور اوریجن مٹی ہے،
جنات کی اوریجن آگ ہے اور ملائکہ کی اوریجن وہ نور ہے، یعنی وہ جنات نار ہیں، ناری مخلوق ہے، اور ملائکہ نوری مخلوق ہیں، اور انسانوں کو خاکی مخلوق کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ ایک اور موٹی بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ خاک سے بنے ایک میٹر سے، تو یہ ایک کثیف مخلوق ہے۔ ہم مخلوق وہ ہیں جو کثیف ہے۔ آپ دو لفظوں کو اگر سمجھ جائیں، ایک لطیف ہوتا ہے، ایک کثیف ہوتا ہے۔ لطیف وہ چیز ہے، ویسے اللہ کی صفت ہے لطیف، اس کا معنی ہوتا ہے بڑا باریک بین۔ تو یہاں پر جب کثیف کے مقابلے میں آتا ہے، آپ کثیف کو ٹھوس کہہ لیں، یہ میں اس کا ایگزیکٹ میننگ نہیں بتا رہا، صرف مفہوماً تاکہ تھوڑا ذہن کے قریب ہو جائے سمجھنا۔ کثیف ایک ٹھوس چیز ہے، اور لطیف وہ چیز ہے جیسے یہ ہوا ہے، یہاں موجود ہے آکسیجن، لیکن ہم اس کے وجود کو دیکھ نہیں رہے۔ ہم ہاتھ ایسے کرتے ہیں تو براہ راست کوئی ہاتھ کو روک نہیں، ہاتھ ٹکر نہیں کھا رہا اس کے ساتھ۔ یہ اس کے اندر ایک طرح کی لطافت ہے۔ تو ملائکہ اور جنات لطیف مخلوق ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے پاس سے لگ کے گزر جائیں، ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ ہم کثیف ہیں، جس طرح یہ دیوار کثیف ہے، ہاتھ یہاں جب جائے گا اندھیرے میں تو میں یہاں ٹکر کھاؤں گا، ہمارے ساتھ کوئی ٹکرائے گا تو ٹکر کھائے گا، لیکن ہوا میں سے ہم گزر رہے ہیں تو ہمیں کوئی ٹکراؤ فیل نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک میں نے قریب ترین صرف مثال دینے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کے وجود کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ذہن تیار ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف۔ اب رب کائنات جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ازلی اور قدیم ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرے ذہن میں پچھلے جمعہ پروگرام اور تھا، اس جمعہ میں نے کچھ اور سوچ لیا، میں نے حالات دیکھے، نہیں یہ کہنا چاہیے۔ اللہ کا علم ایسا نہیں ہے، وہ پہلے دن سے ہی اس کا علم کمال پر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تبدیلی وہاں آتی ہے جہاں تجربہ اور آپ دنیا کے حالات سے کچھ سیکھ کر پھر کچھ اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے، اس کا علم پہلے دن سے کامل، اکمل اور مکمل ہے۔ وہ پہلے دن سے جانتا ہے کہ اس کائنات میں میں نے کیا کرنا ہے، اس کا پلان پہلے دن سے موجود ہے۔ حتیٰ کہ جب انسان، ہم میں سے جو انسان پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ہم ماں کے پیٹ میں 120 دن گزرتے ہیں، ہمارا سارا بایو ڈیٹا اللہ تعالیٰ اس کے وقت اس کو لکھ چکا ہوتا ہے اس کے اندر کہ یہ کیا اس کا معاملات ہوں گے، وہ اس کا علم ہوتا ہے کہ یہ خوشبختوں میں ہوگا، بدبختوں میں ہوگا، اعمال کیا ہوں گے، رزق کیا ہوگا، زندگی کتنی ہوگی، موت کب آئے گی، کہاں آئے گی۔ یہ سارا کا سارا ڈیٹا رب کائنات کے پاس پہلے سے ہے، اور وہ شفٹ کر دیتا ہے، ٹرانسفر کر دیتا ہے ہر بچے کا۔ جب ماں کے پیٹ میں اس کا حمل ٹھہرتا ہے، قرار پکڑتا ہے، ساتھ یہ علم بھی آگے لوح محفوظ پر شفٹ کر دیا جاتا ہے اور ملائکہ کو دے دیا جاتا ہے جو ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ ملائکہ سے یہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے، اب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے، چونکہ لفظ آیا، لفظ کیا آیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے پروردگار نے کہا۔ یہاں اللہ آپ کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور سے فرما رہا ہے۔ اور لفظ کیا ہے؟ اے حبیب ذرا یاد کریں وہ وقت جب آپ کے پروردگار نے ملائکہ سے یہ فرمایا تھا۔ یاد کریں وہ وقت، اس کا مطلب یہ ہے، یہ ہمارا جو صوفیاء اور اہل سنت والجماعت کے جو روحانی جو مسالک ہیں، مشارب ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگرچہ آب و گل کی تخلیق کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کو اولاً بنایا گیا، مگر میرے آقا کریم علیہ السلام کا جو نور محمدی ہے وہ ساری کائنات سے پہلے سب سے اولاً تخلیق فرمایا گیا تھا۔ ہمارا چونکہ موضوع وہ نہیں ہے اس لیے ہم ادھر نہیں جائیں گے، مگر یہ جو آیت کا لفظ ہے، اے حبیب یاد کریں اس وقت کو جب آپ کے رب نے ملائکہ سے یہ فرمایا تھا۔ یاد اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو آپ کی نظر سے گزر چکی ہے اور آپ اسے دیکھ چکے۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔
یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا. کیا معاذ اللہ اب ہمارے ہاں کوئی کسی کا اگر کوئی ڈپٹی ہوتا ہے، اسسٹنٹ ہوتا ہے، کوئی نائب ہوتا ہے، تو اس کے کاموں کو پراپر کروانے کے لیے کہ کام ایک بندے سے نہیں ہو رہے تو آپ کو ساتھ اسسٹنٹ رکھنے پڑتے ہیں. جیسے ایک مکینک ہے، وہ ہیلپر ساتھ رکھتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ کام اچھے طریقے سے کر سکے. رب کائنات کو اس لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس غرض سے کہ معاذ اللہ خدا کائنات اتنی بڑی کو اکیلا نہیں سنبھال سکتا تو اسے ساتھ چاہیے. ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں لوگوں کو جو اپنا ولی بناتا ہوں، اپنا دوست بناتا ہوں، صرف ان کو مخلوق میں عزت دینے کے لیے بناتا ہوں، کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں بناتا. ہم دوست بناتے ہیں کمزوری کی وجہ سے کہ یار فلاں کو دوست بنا لوں، یہ مشکل آئے گی تو اس سے کہہ دوں گا، فلاں مشکل آئے گی تو اس سے بات کر لوں گا، یہ دنیا میں تعلق داری ہونی چاہیے، زندگی میں کام آتی ہیں چیزیں. رب کائنات ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے. اسے وہ اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ ایمان ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یعنی کائنات ساری کی ساری بھی اگر رب کے راہ سے منہ پھیر لے اور اللہ کا منکر بھی ہو جائے تب بھی خدا کی خدائی اور بادشاہت میں ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کی بادشاہت اور اس کی عظمت اپنی جگہ پر کامل، اکمل اور مکمل ہے. تو وہ اپنے بندوں کو عزت دینے کے لیے یہاں بھی جو انسان کی مخلوق آنے والی تھی، اس مخلوق کو عزت دینے کے لیے کہ ملائکہ موجود، جنات موجود اور بہت سی مخلوقات جنہیں ہم نہیں جانتے موجود ہوں گی، مگر رب کائنات فرماتا ہے میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تاکہ ساری مخلوقات کو پتہ چل جائے کہ جس مخلوق میں اللہ خلیفہ بنا رہا ہے وہ یقیناً بڑی اعلیٰ عزت والی مخلوق ہوگی خدا کی نظر کے اندر. ان کا مقام ظاہر کرنے کے لیے کہا. اب ملائکہ نے آگے جواب دیا. ہم ان آیتوں پہ ہی آج غور کریں گے اور اس کے ضمن میں جو تفصیلات آ سکتی ہیں وہ ذکر کرتے رہیں گے. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. اب یہ بات آگے ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ کیا تو اس زمین میں اس کو بنائے گا خلیفہ جو فساد کرے گا جا کے وہاں پر؟ من یفسد فیہا، جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گا، لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، قتل و غارت ہوگا، لوگوں کے گلے کٹیں گے، خون بہے گا لوگوں کا. ایسے بندے کو تو اپنا مخلوق کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، نائب بنانے والا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. اب انداز اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا، اپنے آپ کو پیش کرنے کا انداز کیا ہے؟ اے باری تعالیٰ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ فساد کرے گا، خون ریزیاں بہائے گا؟ ہم تو ہیں نا تیرے بندے جو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا تھا؟ کسی کا کوئی ڈرائیور ہے، آپ کسی کو کہیں کہ جی یہ بشیر جو ڈرائیور ہے نا یہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے اور میں بڑا اچھا کام کرتا ہوں. مقصد کیا ہے؟ کہ جناب یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگا دی جائے. جو آپ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، ہم جو ہیں آپ کی راہوں کے اندر، آپ ہمیں یہ ڈیوٹی دے دیجئے، یہ ذمہ داری ہمیں دے دیجئے، ہم حاضر ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. خلافت کے لیے باری تعالیٰ ہمارا انتخاب کر لیجئے. اچھا، ملائکہ نے جو تبصرہ کیا، اب یہاں پر ایک سوال تو یہ ہے، سارے تفسیری نکات ہیں، بات بہت بڑھے گی کہ ملائکہ کا یہ تبصرہ کیسے تھا، حالانکہ ابھی تو انسان دنیا میں آیا نہیں تھا. وہ پہلے کہہ رہے ہیں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، یہ تبصرہ انہوں نے کیسے کر دیا؟ اس کے علماء نے، مفسرین نے کئی جواب دیے. ایک جواب تو ان میں سے یہ دیا کہ انہوں نے انسان کا جو مادہ ترکیبی تھا، جن اجزاء سے انسان بن رہا تھا، وہ ان اجزاء کو جانتے تھے کہ انسان جو ہے پانی، مٹی، ہوا وغیرہ کے ساتھ بن رہا ہے. To watch more, subscribe. اور اس سے پہلے وہ جنات کو دیکھ چکے تھے کہ وہ آگ، ہوا اور ان چیزوں سے بنا تھا. تو جس کے اندر انہوں نے وہ پہلا تجربہ دیکھا تھا، چونکہ جنات کو جب پیدا کیا گیا انہوں نے خوب فساد پھیلایا. اللہ نے ملائکہ کو بھیج کے ان کو سزائیں دلوائیں اور ان کو دور جگہوں پر پھینکا. ان کو وہ دیکھ رہے تھے کہ انہی اجزاء میں سے کچھ جز اس کے اندر بھی ہیں اور یہ وہی حرکت کرے گا جو وہ پہلے کر چکے ہیں.
تو ان کا تجزیہ غلط نہیں تھا، ان کا تجزیہ ٹوٹلی غلط نہیں تھا۔ لفظ ٹوٹلی لے آتے ہیں چونکہ آگے اللہ نے اس میں سے کہہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، آدم ایسا نہیں، آدم کی اولاد ایسی نہیں، کہا نہیں، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تمہیں صرف یہ باتیں نظر آ رہی ہیں، میں کچھ اور چیزیں بھی جانتا ہوں۔ تم دیکھتے ہو کہ انسان لڑے گا، زمین پر فساد پھیلائے گا، اپنے رزق روٹی کی خاطر دوسروں کا چھینے گا، ڈاکے مارے گا، چوریاں کرے گا، فساد کرے گا، چھینا چھپٹی کرے گا، مگر میں ان بندوں کو بھی جانتا ہوں جو خود بھوکے رہ کر لوگوں کو کھانا کھلایا کریں گے، میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ انسان خواہشات نفس کے اندر آ کر زمین پہ لوگوں کے گلے کاٹے گا، خون بہائے گا، کہا نہیں، ان بندوں میں وہ بندے بھی ہوں گے جو زمین پر عدل اور انصاف کو اور میرے حکم کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہوں گے، وہ بھی میرے بندے زمین پر ہوں گے۔ اللہ نے زیادہ بڑی کھول کے باتیں نہیں کی، اتنا کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں کچھ وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اب چونکہ ملائکہ سراپا ادب ہے، ان میں کوئی نافرمانی تو بات والی ہے ہی نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اب اللہ پاک نے چاہا کہ ان کو تھوڑا سا تجربہ بھی کرا دیا جائے اس بات کا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ خالی چونکہ پروردگار اللہ نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ ایک بڑی اتھارٹی کہہ دے، مالک کہہ دے تو ختم ہو گئی، مگر یہ آگے مالک کی مہربانی ہے کہ آپ کے ذہن اور دل کو مطمئن کرنے کے لیے پھر مثال دے کے بھی آپ کو سمجھائے آگے سے۔ اس کے لیے رب کائنات نے اہتمام یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے چیزوں کے نام سکھا دیے۔ انسانوں کی خصوصیت کیا ہے باقی مخلوقات پر کہ ہم چیزوں کے نام رکھتے ہیں۔ اس کا نام رکھا ہے کہ یہ مائک ہے، اس کا نام رکھا ہے یہ سٹینڈ ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ کارپیٹ ہے، ہم نے چیزوں کے نام رکھے ہیں، پھر ہمیں ان کی خصوصیات کا پتہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے، علم ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو برتری دی ہوئی ہے۔ چیزوں کے نام سکھا دیے، اور یہاں الاسماء علماء نے کہا کہ یہ اسم جنس ہے جس کے اندر تمام چیزوں کے نام اب اللہ سکھانے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سکھا رہا ہے، پل بھر میں رب کائنات نے کائنات کی چیزوں کے نام ان کو سکھا دیے اور ان کی خصوصیات اور حکمتیں بتا دی۔ اور پھر لگتا ایسے ہے کہ ایک نمائش رکھی ہوگی جس میں چیزیں رکھ دیں، چیزیں اللہ نے ڈسپلے کر دی، اور ملائکہ سے کہا آ جاؤ بتاؤ اس چیز کا نام کیا ہے، یہ کیا کام آتی ہے، اس کی کیا حکمت ہے، یہ کیوں بنائی گئی ہے۔ اب ملائکہ ہکے بکے، نہ وہ پہلے چیزیں دیکھیں، نہ ان کے نام جانتے ہیں، نہ ان کے کام جانتے ہیں، حیران کھڑے ہیں چیزوں کو دیکھ کر۔ انہوں نے اللہ سے عرض کی، قالوا سبحان، اللہ پاک نے کہا علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ چیزیں ملائکہ کے سامنے پیش کر دی۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ خلیفہ ہمیں ہونا چاہیے تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ مجھے، اپنی اہلیت ثابت کرو، اپنی قابلیت ثابت کرو کہ تمہیں خلیفہ ہونا چاہیے، تو پھر نام بتاؤ ان چیزوں کے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا تو پاک ہے یار عیب سے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے بتایا ہوا ہے ہم کو۔ لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں اپنا، ہمارا علم ہے ہی نہیں۔ یہ لا نفی جنس ہے، یہ ادب ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہمارا تو کوئی علم ہے ہی نہیں۔ الا ما علمتنا، اگر دو چار لفظ جانتے ہیں تو وہی ہیں جو مولا تو نے سکھائے ہوئے ہیں ہم کو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ادب ہے اس مخلوق کا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہر شے کو جاننے والا اور ہر شے کی حکمت اور دانائی رکھنے والا ہے۔ اب جب ملائکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہ پاک نے کہا یا آدم انبئہم باسماء، آدم آ جاؤ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ اب آدم علیہ السلام فر یہ فلاں چیز ہے، اس کا یہ نام ہے، یہ کام کرتی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ملائکہ کے ذہنوں پر حضرت آدم کی جو علمی برتری ہے وہ ثابت کر کے رکھ دی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مخلوق انسانی کو اللہ نے جو برتری دی اس کا سب سے بڑی بنیاد علم ہے۔ علم
اور آج بھی دنیا میں جن قوموں نے علم کو سیکھا، علم کو ترقی دی، علم کو آگے بڑھایا، علم کو پھیلایا، وہ بھلے غیر مسلم ہی کیوں نہیں ہم سے آگے نکل گئی، چونکہ برتری کی بنیاد علم ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حکومت کا تو کیا غم ہے کہ وہ ایک عارضی شے ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کہ وہ علم کو آگے لے کر چلے گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ تو علم ہے اصل بنیاد، اور وہ کسی شعبے کا ہو۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی خاص شعبے کی بات کر رہے ہیں۔ زندگی میں جو بندہ جس شعبے میں کام کرتا ہے، اپنے شعبے کے اندر علم کے آگے چلا جائے گا، مہارت میں آگے چلا جائے گا، وہ باقی لوگوں سے زیادہ نکھر کے ممتاز ہو جائے گا لوگوں کے سامنے۔ کوئی فن ہے دنیا کا، کوئی شعبہ ہے دنیا کا، علم جتنا بڑھتا جائے گا اپنے شعبے کا، اتنا وہ بندہ باقی لوگوں سے زیادہ اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ فلما انباہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتلا دیے جو اللہ پاک نے پوچھے تھے، اب رب کائنات میں قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کی ہر شے کو جانتا ہوں، زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہوں۔ پوشیدہ ہم سے جو پوشیدہ، اللہ سے تو کچھ پوشیدہ ہے ہی نہیں، جو چیزیں ہم سے چھپی ہیں اس کو غیب کہا جا رہا ہے۔ آج آپ اور ہم اپنے محلے کے بارے میں پورا نہیں جانتے۔ اللہ کا علم کا اندازہ ذرا اس چیز سے کریں، آپ اور ہم جس محلے میں رہتے ہیں ہمیں اس کا پورا علم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کتنے گھر ہیں، گھروں میں کتنے لوگ ہیں، لوگوں میں مرد کتنے، عورتیں کتنی، بچے کتنے، ان کی کوالٹیز کیا ہیں، تعلیم کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، رویے کیا ہیں، ہم نہیں جانتے۔ خدا فرماتا ہے زمین و آسمان کی ہر شے کو میں جانتا ہوں۔ اس کا علم زمین و آسمان کی ہر شے کو غیر محدود انداز میں، ان لمیٹڈ طریقے سے اللہ جانتا ہوتا ہے، ہم اس کی تفصیل بھی نہیں بتا سکتے۔ فرمایا وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو نا میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو دلوں میں رکھتے ہو منہ سے نکالا نہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کریں اے میرے حبیب جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا اسجدوا لآدم، کرو سجدہ آدم کو، مانو اس کی برتری، جھک جاؤ اس کے سامنے، اب سجدہ کرو۔ اب سجدے کا معنی کیا ہے؟ بعض تو کہتے ہیں سجدے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی قابلیت کا، علمیت کا اقرار کرو اور ان کے سامنے سرنڈر کرو، جھک جاؤ کہ آپ ہم سے اعلیٰ اور افضل ہیں، یعنی صرف وہ کرنا، جھکنا۔ مگر بعض نے کہا نہیں، کہ سجدے سے مراد حقیقی سجدہ ہے، جیسے کوئی بندہ، جیسے ہم پیشانی رکھ دیتے ہیں نیچے زمین پہ۔ اب اگر حقیقی سجدہ مراد ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہوتا ہے، کسی اور کو تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں To watch more, subscribe. کہ سجدہ عبادت اللہ کے لیے ہے، سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہا، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا چاند، سورج اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور تعبیر پھر اس کی آئی بھائی اور والدین کے حوالے سے۔ تو بعض نے یہ کہا کہ اصل میں وہ سجدہ ہی تھا، پراپر سجدہ تھا، مگر وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ پھر بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ سجدہ اللہ کو ہی تھا، مگر جیسے سمت ہم خانہ کعبہ کی کرتے ہیں، اللہ نے سمت حضرت آدم علیہ السلام کی کروا دی۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، زیادہ مشہور اور زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ تعظیمی کروایا گیا تھا، تاکہ ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی برتری کائنات کے اوپر لوگوں کے سامنے کلیئر اور واضح ہو جائے۔ اب جب یہ معاملہ ہو رہا ہے، اب اللہ کا پورا نظام دیکھیے، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا۔ اللہ نے جب فرمایا سجدہ کرو، بس اللہ کا حکم آنا تھا کہ زمین و آسمان اور کائنات کے سارے ملائکہ، چونکہ قرآن کہتا ہے کلہم اجمعون، سارے کے سارے، ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، کلہم، سب نے سجدہ کیا، مگر یہاں فرمایا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں سے اب کہانی نئی موڑ رہی ہے۔
اور یہ نیا پیدا ہونے والا جس کو اللہ ہیرو کے طور پر مخلوق میں خلیفہ کے طور پہ لا رہا ہے، اب اس کا ولن اور اس کا مقابلہ کرنے والا اور اس کی دشمنی اور مخالفت کرنے والا پیدا ہو رہا ہے۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ میں کئی چیزوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا مگر اشارہ ضرور کر رہا ہوں۔ اس پر بحث کی کہ ابلیس کون تھا، کیا یہ جن تھا یا فرشتہ تھا؟ اب وہ جو کہتے ہیں فرشتہ تھا، وہ کہتے ہیں اللہ نے تو ملائکہ سے کہا تھا نا کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتہ ہی تھا۔ مگر تحقیق یہ ہے، اور قرآن دوسرے مقام پہ خود واضح کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ تھا جنوں میں سے، مگر تھا اس وقت بچپن میں بڑا نیک صالح بزرگ اور بڑا علم کا شوق رکھنے والا۔ اسے اللہ نے ملائکہ کی ٹولی میں رکھ دیا، پھر ملائکہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کے طریقے سیکھتا رہا، پھر اتنا آگے بڑھ گیا کہ ملائکہ شاگرد ہوتے گئے، یہ استاد بنتا چلا گیا ان کا۔ پہلے ایک ٹولی، پھر دوسری ٹولی، پھر ملائکہ کی بڑی جماعت۔ اللہ پاک اس کے حوالے کرتا تھا کہ ان کو سکھاؤ چیزیں، ان کو پڑھاؤ چیزیں۔ اس طرح سے یہ ملائکہ کے اندر ہی رہتا تھا۔ اب جب ملائکہ کو حکم دیا گیا تو یہ بھی ان کے اندر شامل تھا، حکم کی تعمیل کے اندر، چونکہ اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ یعنی اللہ کا حکم اس کو بھی تھا کہ کرو سجدہ تو۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ ابا کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ واستکبرا، اور انکار کی وجہ کوئی مغالطہ نہیں تھا۔ دیکھیں بعضوں کا بندہ انکار کرتا ہے، بات سمجھ نہیں آئی، وہ جی میں نہیں کر سکا، مجھے بات پلے نہیں پڑی تھی پوری طرح۔ بعض اوقات جی بس میں کرنا تو چاہتا تھا لیکن یہ وجہ ہو گئی، طبیعت یہ ہو گئی، فلاں یہ ہو گئی۔ اس نے جو انکار کیا تھا وہ کوئی لا علمی کا، جہالت کا کوئی عذر نہیں تھا۔ واستکبرا، یہ تکبر کیا تھا اس نے، میں سجدہ کروں اس کو؟ اس کے اندر اپنے علم کا گھمنڈ آ گیا تھا، اپنی خلقت کا گھمنڈ تھا۔ آگے قرآن اور مقام پہ کہتا ہے جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں ان سے اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کے شعلے اوپر کو جاتے ہیں، ان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی پاؤں کے نیچے زمین پہ رلتی ہے، تو میں جھکنے والی نیچے پڑی چیز کو میں کیوں سجدہ کرتا؟ اس نے آگ اللہ کے سامنے اس طرح سے حجت بازی کی اور اپنے بڑے پن اور تکبر کا اظہار کیا۔ ہم ابلیس کے بارے میں مناسب جگہ پر الگ سے تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، خدا فرماتا ہے پھر یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ کے سارے حکم مانتا تھا۔ اس کی عمر، جنات کی عمر ہزاروں سال ہوتی ہے، ہزاروں سال سے اللہ اللہ کر رہا تھا، عبادتیں کر رہا تھا، استاد بنا ہوا تھا، بڑا اعلیٰ مقام و رتبہ ملا ہوا تھا، لیکن اللہ تو پہلے سے جانتا تھا۔ اللہ کا علم تو بعد میں نہیں، اللہ کو پتہ چلا نا، اللہ کو تو پہلے سے پتہ تھا۔ ایک مخلوق 1000 سال سے عبادت کر رہی ہے، اللہ کو تب بھی پتہ ہے کہ بالآخر جا کر اس نے کافر ہی ہو جانا ہے۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اپنے علم پر، اپنے عمل پر، اپنی تسبیحات پر، اپنے تہجدوں پر، نفلوں پر، عمروں پر انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اس بدبخت کا انجام دیکھنا چاہیے کہ ہزاروں سال کی باتیں تھیں، استاد تھا ملائکہ کا، بڑی عزت والا تھا، مگر ایک حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھا، مالک نے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا، کہا نکل جا میری بارگاہ سے، میں نے لعنت کی ہے تیرے پر، مردود ہے تو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، میں آیتوں کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہم نے کہا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت کے اندر جا کے رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور اس میں سے جو جی چاہے کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے مرضی چاہو کھاؤ پیو، یہ جنت آپ کے لیے ہے، مگر ساتھ ہی ایک پابندی بھی لگا دی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ والا جو درخت ہے نا اس کے قریب نہ جانا۔ اب لوگوں نے نام ڈھونڈنے شروع کر دیا، وہ کس چیز کا درخت تھا، جو تھا، گندم تھی، کیا تھی، بھی چھوڑیں اس بات کو، اللہ نے نام نہیں لیا تو ہم کیوں خریدیں؟ کوئی درخت تھا، اللہ نے کہا اس کے قریب نہیں جانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس کے قریب گئے تو پھر آپ زیادتی کرنے والے ظالم بن جاؤ گے، یہ کام نہیں کرنا آپ نے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو بھٹکایا، ان کو ورغلایا۔ کیسے ورغلایا یہ تفصیل ہم اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ ورغلایا، ان کو بھٹکایا۔
فَأَخْرَجَاهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یہاں تک کہ اپنے دھوکے دینے میں وہ کامیاب ہو گیا اور ان کو وہ پھل کھلوا دیا جس پہ اللہ ناراض ہوا، جنت سے ان کو باہر کر دیا، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، اب زمین پہ چلے جاؤ تم سب، آدم آپ بھی، حوا آپ بھی، آپ کی اولاد اب وہیں پہ پیدا ہوگی، وہیں رہے گی، اے شیطان ابلیس تم بھی وہیں چلے جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، تمہاری دشمنی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے سمجھا دیا کہ یہ دیکھو اس نے پہلا وار کیا، کامیاب ہو گیا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اپنی اولاد کو سمجھا کے رکھنا، To watch more, subscribe. میں نبی بھیجوں گا، کتابیں بھیجوں گا، اگر تم اس کے داموں سے، فریبوں سے بچ کر میرے حکم پر زندگی گزار کر آؤ گے، یہ جنت میں واپس تمہیں عطا فرما دوں گا، یہ جنت واپس مل جائے گی، ادھار رکھی ہوئی ہمارے لیے، مگر اب اس پروسیس سے، اس امتحان سے گزر کے آؤ۔ ہم اس کی تفصیلات پہ انشاءاللہ آنے والے جمعوں پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شر شیطان سے اپنی پناہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا۔ For watching, thanks.